داڑھی زینت ہے، حسن ہے، سجاوٹ. داڑھی منڈے غریب کو دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے مذہبی لفافے سے باہر آیا، پریشان ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، حالانکہ اس کے چہرے کو دیکھ کے کسی مہذب انسان کو کہنا ہے آسان کام ہے. بس کو روزانہ کنجا کر رہا ہے، اس کو روزانہ پلیٹ پڑ رہا ہے، یہ کب تک یہ بات جائے گی؟ داڑھی مونڈے قابل رحم ہے، ان کے لیے عافیت کی دعا کرنا چاہیے. یا اللہ ان کو تہذیب دے، خدا نے عقل دے، خدا ان کو اپنے مرد ہونے کا احساس دے. اللہ نے لڑکا بنایا، وہ لڑکی بنانے کے چکر. علماء کہتے ہیں کہ جس جگہ گناہ ہو رہا ہو اس کو دیکھنا گناہ ہے. کوئی اپنی چوری کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹ نکال رہا ہے، منع نہیں کر سکتے تو دیکھنا کیا ہے؟ چہرہ کہیں اور موڑ دو. کوئی زنا کر رہا ہے اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، برابر کے چور برابر کے ظالم. یعنی معصیت کے محل کو دیکھنا معصیت ہے. فائدہ یہ گناہ کی جگہ کو دیکھنا گناہ ہے. تب داڑھی مونڈے کے چہرے کو دیکھنا کتنی رکعت کا ثواب ملے گا. آپ ہی کو بنانا ہے. اور یہ جو جتنے داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا طبقۃ اہل اللحا، یہ داڑھی مونڈوں سے بنے. یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ایک کی بھی داڑھی نہیں تھی، اور کتنے بعد میں لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں، لیکن بات کی قدر کی، سنت کو اللہ سے مانگا. اور مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا نا کہ چھوٹے بچے آپ کی گود میں آتے اور روتے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں روتے. تو مولانا اشرف علی نے کہا تیرا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ نظر آتا ہے، تجھ میں اور اس کی ماں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے چہرے صاف. مرد تو بالوں والا ہوتا ہے، اس کے چہرے میں ایک حسین جمیل حالہ اللہ نے قائم کیا ہے. لہ الحمد والشکر. تو داڑھی مونڈے جمعے کی رات ہے، آج شب جمعہ ہے، اور بھی کر لے اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اور اس پر بھی غور کر لے کہ ایک گناہ آدمی 2 دن کرے، دوسرا گناہ 10 دن کرے، سال بھر کرے، یہ گناہ کب تک ہوگا؟ اس کی کوئی حد ہے؟ کوئی دن مقرر؟ اور قصدن بغیر کسی وجہ کے داڑھی مونڈنا شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ نہیں ہے کیا؟ یہ حدیث نہیں ہے کہ من ترک سنتی متعمدا لم تنلہ شفاعتی، جو قصدن میری سنت کو چھوڑتا ہے میری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہو. ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو قصدن میری سنت کاٹتا ہے وہ ایسا سمجھے جیسے مجھے قتل کرتا ہے. خطرناک بات ہے. داڑھی منڈوں نے اس کو گپ شپ سمجھا ہوا ہے. یہ داڑھی نہیں ہے تو ایسے داڑھی کی نقل ہوتا ہے. داڑھی تو داڑھی کی طرح ہو. فقہا کہتے ایک مشت ہو ایک قبضہ، اور اسے کم کرنا قصدن ناجائز لکھا ہے، اور بالکل مونڈنے کو تو بہت سخت الفاظ لکھے کل مغاربہ و مخنثۃ الرجال فإلی اللہ المشتقى. مسلمان کی حیثیت سے اور مرد کی حیثیت سے بہت جلد اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے. اور اب تو ایک اور تماشا بن گیا، حج سے آ جاتے ہیں اور جتنے کوتی تھے ہوتے آن کلوتی، کوتا جیسا گیا ہے اسی طرح کوتا واپس آ گیا. داڑھی کی ضرورت ہی نہیں. اس کو کہتے حج صاحب مبارک. کیسا مبارک؟ مبارک مانا قبول. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول کرے. تو مجھے فکر یہ ہے کہ یا تو یہ داڑھی مونڈنے کو گناہ نہیں سمجھتا، علماء کہتے ہیں گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر ہے، اور یا یہ گناہ سمجھتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. تو 5 آدمی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، جیسے شرک باللہ کا مرتکب، عاق الوالدین، آکل الربا، قاتل النفس، یا وہ شخص جو کسی فحشاء میں مبتلا ہو اور اس کے چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو. تو عجیب بات ہے کہ حاجی صاحب داڑھی منڈا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے توبے کی توفیق دے. اور کتنے افسوس کی بات ہے
کہ اتنے بڑے مقام پر جس سے بڑا مقام آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلام میں نہیں. آخری عظیم رکن پانچواں حج وہیں ادا ہوتا ہے. اور وہاں جا کر کے اس نے مینا میں بھی نمازیں پڑھی، عرفات میں بھی دعائیں مانگی، ظہر اور عصر پڑھی، رات کو مزدلفہ آ کے مغرب اور عشاء پڑھی، ساری رات دعائیں مانگی، فجر غلس میں پڑھ کر دعائیں مانگی، سورج نکلتے ہی مینا آیا اور اس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، اور پھر متمتع اور قارن نے قربانیاں کی، اور یوں حرام سے نکل گیا، اور حرام سے نکلتے ہی اس نے داڑھی بھی منڈوا دی. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ہاں وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ حجاج کرام کو توبے کی توفیق دے اور گناہ کو گناہ سمجھنے کی بھی صلاحیت نصیب فرمائے، اور جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان کو خوبصورت سنت کے مطابق داڑیاں رکھنے کی توفیق دے، جن کی کٹھی پٹھی ہے انہیں پوری کرنے کی توفیق دے، جن کی ہے انہیں اللہ شکر کی توفیق دے، اور اپنے داڑھی کے عز اور شرف، ناموس اور احترام ہر جگہ اس کا خیال رکھے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قول فعل جس سے یہ بدنام ہوتی ہو، مناسب نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کو کہا ہے کہ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تمہاری وجہ سے کوئی دین سے ہٹ گیا اور پھسل گیا، اس کی سزا بھی تم بھگتو.